صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جب سے الحمد شریف کی صورت اپنا تفسیر شروع ہے، شاید ہم نے اس کے فائدے نہیں پڑھے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے نا کہ دکھاؤ قرآن پاک میں، دکھاؤ قرآن پاک میں، دکھاؤ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ آج ہم پہلے فائدے آئے ہیں، حالانکہ ہر آیات کے ساتھ فائدے لکھے ہوئے ہیں، تو اب معلوم ہوگا کہ قرآن پاک سے کس طرح مسئلے نکالے جاتے ہیں اور قرآن پاک میں کس طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز کا بیان فرمایا ہے۔ اس آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے، کیونکہ اس آیات میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگو جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ کہ قرآن پاک کی باریکیوں سے کس طرح یہ مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگو، کون سا راستہ؟ جس راستے پر انعام ہوا۔ خود ارشاد فرما دیا نا کہ ہم نے کس پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ سیدنا صدیق اکبر اس امت کے صدیق اکبر ہیں۔ نبیوں کے بعد درجہ آ رہا ہے صدیقین کا۔ صدیقین کی جو جماعت ہے، ان کے جو سردار ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی صداقت کی تعریف کرے ہیں تو لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی خلافت کو ناحق سمجھیں۔ دوسری آیات میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صدیقین کے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث پاک کی روح سے، قرآن پاک کی روح سے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بھی، یہاں بھی جو 24واں پارہ ہے، والذی جاء بالصدق آیا سج وصدق بھی، جس نے تصدیق کی۔ تمام مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ وصدق یعنی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا معجزہ اور واقعہ تھا تمام مفسرین کے نزدیک۔ اور جس کی صداقت کی ثبوت دلیل قرآن پاک دے رہا ہے، تو اس کی خلافت میں کوئی شک ہے؟ اس کے مسائل میں کوئی بندہ شک کر سکتا ہے؟ بڑی لمبی لمبی بحثیں آ جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں جاتے، مولا مجھے اپنا وزیر عطا فرما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، وزیر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وزیر عطا فرمایا کیا کون تھا؟ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی اسری، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ نبی کا جو وزیر ہے وہ خداوند قدوس خود بناتا ہے۔ یہ کبھی موضوع آئے گا، اس کی باریکی ہم آپ کو عرض کریں گے۔ نبی کے وزیر کو خدا خود بناتا ہے، خود منتخب فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تو ہارون علیہ السلام ہوں، نقطے پر غور کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تو ہارون علیہ السلام ہوں، تو میرے محبوب سید المرسلین کے جو وزیر ہیں، اس کی وزارت میں بھلا انسان کی یہاں سوچیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہارون علیہ السلام نبی بھی ہوں اور نبی کا انتخاب بھی ہو، جو سید المرسلین کے وزیر ہیں۔ بس کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہے کہ ہر کام میں سچا، قول میں، عمل میں، ایمان میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ تمام بات طریقے کامل موجود تھیں، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا۔ اچھا، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے صحابی کا لقب یا صحابی کی اوصاف یا صحابی کا جو لفظ صحابی ہے، صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے جناب۔ اور متقی کے خطاب تھے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا لفظ یہ آپ کی ذات ہے کہ آپ کی ذات پاک کے بارے میں بولا گیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، بلا کب بولا گیا؟ جب یہ غار ثور میں پاک ہستیاں تشریف لے گئیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے جب تھوڑا سا خدشہ محسوس کیا، اللہ رب العزت نے فوراً قرآن پاک اتارا، اے محبوب، جو آپ کے ساتھی آپ سے کہتے ہیں کہ ڈر ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ڈرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ صحابیت کا آ گیا دلیل۔ آگے دوسری جگہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ،
قرآن پاک فرماتا ہے ہدایت متقین کے لیے، یہی فرماتا ہے نا۔ تو سیدنا صدیق اکبر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک وہی صاحب کرامات ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی کا لفظ پورے قرآن پاک میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پاک ہستی کو واضح طور پر فرمایا تو وہ صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ یہ سورۃ اللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آپ کی ذات پاک، آپ کی شان نزول۔ جب آپ نے حضرت سیدنا بلال حبشی اور دیگر صحابہ علیہ رضوان کو آزاد کروایا تو آپ کے گھر والوں نے مہنہ دیا کہ صدیق لوگ تو خاندانی لوگوں کو آباد کرواتے، آزاد کرواتے ہیں، تو غریب مسکین مسافروں کو جن کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے پیسے دے کے ان کو آزاد کروا رہا ہے۔ تو پھر آپ کے شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو میری رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ دونوں نیز اور بہت سی آیات ان کے حق میں آئی ہیں، یہ تو ہم نے صرف 2 دلیل کے طور پر عرض کر دی ہیں جن کی تفسیر انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر کی جائے گی۔ اچھا، یا صدیق کے یہ معنی ہے کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا۔ ہر صحابہ نے ممکن ہے کسی صحابہ نے کیا دلیل مانگی، کسی نے کیا دلیل مانگی، لیکن سیدنا صدیق اکبر وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے نبوت کی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس کو بغیر تردد کے، یعنی تردد نہیں کیا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ واقعہ معراج آپ نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی، ٹھیک ہے جناب، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے جانتے ہیں، بعض کچھ دلائل دے کر، لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں۔ صدیق کا نور قلبی میں آپ کو عرض کروں کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آخری دن تشریف لے جس دن آپ کا وصال باکمال ہوا، ممبر پاک پر تشریف لے گئے ہیں، غالباً وہی دن تھا۔ تو آپ نے فرمایا پیارے صحابہ، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو میں اس کے لیے دنیا اور دنیا بادشاہی، یہ سارے پہاڑ سونے کے، یعنی دنیا میں دوسرے لفظ میں آرام اور موج کرے، تو یا پھر اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ ملاقات کو پسند کر لے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کر لیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے لگ پڑے۔ سارے صحابہ متحجر بیٹھے تھے کہ نبی پاک نے تو ایک مثال دی کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، کسی واضح اشارہ تو نہیں ہے نا، بے ایک بندہ، پتہ نہیں کون بندہ ہے، تو یہ بابا بوڑھا رونے لگ پڑا۔ تو جب آپ کا وصال باکمال ہوا تب صحابہ کی عقل میں یہ ای بات کہ سیدنا صدیق اکبر کو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ بندے سے مراد آپ کی ذات پاک ہے۔ یہ تھا سیدنا صدیق اکبر کا نور قلبی۔ جیسے کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے کہ اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے اور بری چیز کو پھینکتی ہے، ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پوری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں سیدنا صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے تب بھی آپ کا ایمان زیادہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث سیاستہ ہے، اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے۔ یہ بات بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے پیشتر بھی نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا وغیرہ کبھی چیزیں، بلکہ ہم نے تو آپ کی ذات پاک کے بارے میں اتنا تک پڑھا ہے کہ جب آپ اپنی امی پاک کے پیٹ میں تھے نا، پیٹ مبارک میں، کیونکہ بتوں کا دور تھا، بت پرستی کا دور تھا، تو جب آپ کی والدہ محترمہ سجدے بت کو سجدہ کرنے کے لیے جھکتی تو آپ فوراً جو ہے نا پیٹ مبارک میں اس طرح کی حرکتیں کرتے کہ اپنی ماما کو نہیں جھکنے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضور علیہ یار اس باتوں سے باتیں آ جاتی ہیں، بھلا بندہ تصور تو کرے، بے شمار نکات اس کو ہماری زبان کیا بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی بین پاک ہستیوں کی دیکھیں، غالباً وہ مجھے یاد نہیں کون سی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا میرے عمر فاروق کے مجھے فضائل بیان کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 18 سال چاہیے، مجھے 18 سال چاہیے آپ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض و برکات اور مناقب اور شان بیان کرنے کے لیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام 600 جس کے پر ہیں، تو یہ خلیفہ ثانی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر بار کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نقطے ہر طرح موجود ہوتے ہیں، یکدم کٹھے نہیں ہوتے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی فرشتے بھی
تعریف کرنے سے قاصر ہیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وزیر عطا فرما رہا ہے، بھلا اس میں کوئی شک ہوگا؟ نبی کی شان میں تو ہم کہتے ہیں بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، تو کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ دیے ہیں ان میں کوئی کمزوریاں ہوں گی؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے سید المرسلین ہے نا، بے مثل بے مثال ہے، امت، علماء، بزرگان دین، امام یہی سبق دیتے ہیں اور یہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کے صحابہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے بے مثل بے مثال ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر معجزات طلب کیے نبی مان لیا اور معراج جسمانی کی بلا دلیل تصدیق کر دی، تو اب دونوں آیاتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سے اس راستے کی ہدایت مانگو جس پر ابوبکر صدیق اور تمام صدیقین تھے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ یہ سب کا ایمان اور عقیدہ ہے، جتنا ہی کائنات میں آئے ہیں نا اپنا مکاتب فکر، سیدنا صدیق اکبر کو ہر کوئی صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر مانتا ہے۔ تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، وہ راستہ جن راستوں پر میں نے انعام کیا، وہ پاک ہستی ہیں جن کو میں نے انعام کیا، یہ ہستی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے۔ نقطے بڑے نایاب ہیں، کاش درود شریف پڑھ کے بیٹھا کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے سینے میں فٹ ہوتے جائیں گے۔ لیکن ہم اس لیے مغموم نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ جو محنت کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی آپ کی محبتوں کے صدقے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیاب جا رہی ہے انشاءاللہ یہ۔ ٹھیک ہے جناب۔ ہم اماموں والے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اماموں کی تقلید کرتے ہیں نا، اور بھی تو ہیں جو کہتے ہیں بس اماموں کو کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں قرآن اور حدیث کی دلیلیں لیتے ہیں نا، یہاں دیکھیں بھلا غیرہ وغیرہ نتھو خیرہ قرآن پاک کا مفسر بن بیٹھا ہے، قرآن پاک کوئی عام کتاب ہے؟ دیکھیں کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے۔ اگر امام کی تقلید کرنا سخت ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پاک گروہوں کا تذکرہ نہ فرماتا کہ ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا، ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا۔ تو یہ حال انعام جن پر ہوا وہ 4 جماعتیں ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کا تو اللہ رب العزت قرآن پاک کی پہلی صورت میں فرما رہا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اماموں کی تقلید کیوں کرتے ہو، تم شافعی حنبلی مالکی کیوں ہو، نبی پاک کی حدیثوں کو چھوڑ کر، حدیثوں کو قرآن پاک کو چھوڑ کر اماموں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر ان کا عقل ہوتا تو اسی پہلی آیات سے نہ وہ سمجھ لیتے، کیونکہ اس آیات میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی۔ دیکھو نا، بندے نے دعا مانگی نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا سیدھا راستہ دکھا دے، آگے اللہ رب العزت بس ٹھیک ہے تو ہاں میں نے سیدھا راستہ دکھا دیا فرما دیتا نا، آگے خود کیوں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم؟ ہاں صراط مانگو لیکن ان کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا، خود اس کی وضاحت فرما دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ پیشوا بھی بتا دیے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان پیشواؤں کے نقش قدم پر چلو گے تو میری رحمت تم پر ہوگی۔ تو پھر ہم الحمدللہ رب العالمین 1200 سال 1100 سال سے امام اعظم کے مقلد آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ امام اعظم کی ہستی وہ ہستی سبحان اللہ جس پر کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آپ ہی کے بارے میں اکثر مفسرین فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اگر اوج ثریا جس کو ہمیں ثریا تارے ہیں جو 11 ہیں غالباً جو 7 ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر ایمان اوج ثریا میں بھی ہوتا تو اہل فارس وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ یہ تمام مفسرین اس حدیث مبارکہ کے تحت 2 ہستیوں کا اشارہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اپنی حیات طیبہ میں دے جائیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کا راہبر بھی ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم لوگ پیر پرست بھی ہیں نا، پیروں والے ہیں نا، بغیر جن کا پیر نہیں ہم اس کو شیطان کہتے ہیں کہ اس کا پیر شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا راستے پر بھی آؤ اور راہبر بھی پکڑو۔ یہ تو قرآن پاک اماموں اور پیروں کا تھا، قرآن پاک کی پہلی صورت میں ابتدائی آیاتوں میں تذکرہ آ گیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس پیر ہیں، ہم کیا نہیں مانتے آپ کی ذات پاک پیر اعظم ہے؟
ہم نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کی ذات پاک کو پیران پیرانوں کے پیروں کے پیر مانتے ہیں۔ آپ تو سب کے پیروں کے پیر ہیں، اماموں کے امام ہیں۔ تو لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ پیر پکڑنا یہ کہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین قرآن پاک کے مطابق ہے۔ نیز اس میں بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلے ہوں۔ اب لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہر کسی کی یہ دلیل ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ میرا راستہ وہ ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر نبی، صدیقین، شہداء، صالحین چلیں۔ اب حضور داتا صاحب سے بڑھ کر کوئی صالحین آپ کی نظر میں ہیں؟ خواجہ اجمیری سے بڑھ کر کوئی صالحین آپ کی نظر میں ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صالحین کے سے بڑھ کر کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ لال شہباز قلندر ہیں، حضرت ساقی سرور ہیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ یہ تمام پاکوں کی جماعت آپ کی نظروں میں کتنے صالحین ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا بلکہ امت مسلمہ کی نظروں میں یہ تو ایسے صالحین ہیں، بابا فرید الدین گن شکر سے برام جس کو زہد الانبیاء کا لقب، سبحان اللہ، تبع تابعین سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء، عامۃ المسلمین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے ہیں۔ یہ سارے جتنے اولیاء کرام تشریف فرما ہیں، حضور داتا صاحب خود امام اعظم کے مقلد ہیں، لال شہباز قلندر خود حنفی ہیں، بابا فرید الدین گن شکر خود حنفی ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی صاحب خود حنفی ہیں۔ کون کہتے کیا آج کل کے جتنے لوگ اماموں کی تقلید کی پرواہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں اماموں کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے؟ ان سے لال شہباز قلندر کم عالم تھے؟ ان سے حضور داتا صاحب کم عالم تھے؟ ان سے حضور حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کم عالم تھے، جس کو شیخ الاسلام کا لقب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ملا ہے؟ یہ کبھی پڑھیں ہسٹری نا؟ بد نصیبی تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم بات کہتے ہیں وہ حق ہے، جو سوانح نگار بزرگان دین کی کتابوں میں آیا، ان کی سوانح حیات میں آیا، ہسٹری میں، تاریخ میں، وہ ان کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں من گھڑتے ہیں۔ اپنوں کی اگر یہ لکھ جائیں تو وہ کہتے ہیں حق ہے، اپنوں کی کہانیاں لکھ جائیں تو حق ہے، ہمارے اسلاف کے اگر حالات زندگی تو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ یعنی ایسے ان کے پاس پوائنٹ ہیں جن کا سوائے ان کے پاس فطور کے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا، پوری ہسٹری پڑھ لیں آپ۔ حضرت امام غزالی صاحب کا نام ہے نا، کتنا بڑا نام ہے، لوگ اس کو اتھنٹک کے طور پر بولتے ہیں۔ سکولوں کے نام غزالی اکیڈمی، غزالی سکول رکھ دیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نام ہے، لوگ سند کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام غزالی شافی ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی شافی ہیں، حضور غوث پاک جن کو ہم اپنے پیروں کا پیر مانتے ہیں، آپ حنبلی ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگوں کو ایسے چکر میں ڈالا ہوا ہے، ایسی گمراہی میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ پاک ہستیاں، یہ ان کے اس وقت ان کے جتنے بھی بڑے سے بڑا عالم کیوں ہے، ان پاک ہستیوں کے علم ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے پاؤ بھی بہت بڑا جملہ کہہ دیا، آدھے پاؤ چھٹانگ کے برابر بھی نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کا علم اور فراست اور ولایت اور معرفت اور قربت عطا فرمائی تھی۔ ان کے پاس اگر کوئی ہے تو ایک چھٹانگ جتنا علم ہے، باقی بصارت نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، اندر کی نظر نہیں ہے۔ وہ پاک ہستیاں علم کی دولت سے بھی مال تھیں، ولایت کی دولت سے بھی مالا مال تھیں، جن کا اندر بھی کھلا تھا، باہر بھی کھلا تھا۔ وہ تو بغیر اماموں کے تکلیف، بغیر اماموں کے چلتے نہیں تھے، تو یہ کہتے اماموں کی ضرورت نہیں ہے، خود کو بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ، خود بھی جہنم۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ تعالیٰ کے بندوں کا راستہ ہے، تقلید اللہ تعالیٰ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اگر اس کی پوری تشریح دیکھنا ہو تو ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ کرو، اکثر ہم حوالہ دیتے رہتے ہیں، وہ بھی مفتی صاحب کی کتاب ہے، کمال کی ہے، انتہا کی ہے، جس کا نام حضرت پیر بانی پاکستان شیخ اپنا محدث علی پوری حضرت سید اعلیٰ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن کتاب کا نام رکھا تھا جاء الحق۔ ٹھیک ہے جناب، اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہو تو دنیا سے حدیث کا علم مٹ جائے گا، دنیا سے علم حدیث پاک کا، کیونکہ سارے محدثین مقلد تھے۔ اگر یہی ان کو بندہ سمجھائے کہ چلو تم بخاری مسلم سیاستہ کی کتابوں کو مانتے ہو، بخاری خود مقلد ہیں، امام مسلم خود مقلد ہیں، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، یہ 6 امام جو مشہور و معروف ہیں یہ خود مقلد ہیں۔ کوئی امام اعظم کا مقلد ہے، کوئی امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، پھر مقلدین کی حدیثوں کو کس طرح تم تسلیم کرو گے؟
اگر مقلدین ان کا تقلید کرنا شرک ہے یا ان کی حدیثوں کو ماننا شرک ہے ان کی باتوں کو، پھر تو یہ خود مقلد ہیں، پھر کہاں جاؤ گے؟ وہی بات جو ہم نے پچھلے جو آپ کو ہفتے عرض کی تھی، اور جو روزے پاک پر ایک کھڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ باندھ کر، انہوں نے کہا میں کس طرح کھڑوں؟ ہاتھ کھول کر کھڑوں تو امام مالک کے فقہ کی تقلید ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑوں تو امام شافعی اپنا حنفی ہے، یہاں باندھو تو حنبلی، بتا کیسے؟ یہ نہیں نکل سکتے۔ جس امام کی حدیث پاک پڑھے وہی امام کوئی نہ کسی امام کا مقلد ہے، جتنے امام بھی گزرے ہیں بارکیف، اور مقلدوں کے شاگرد ہیں، خود بھی مقلد ہیں اور مقلدین کے شاگرد ہیں۔ فار ایگزامپل حضرت امام احمد بن حنبل خود امام ہے نا، حضرت امام بخاری کے جو استاد ہیں یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، کوئی امام شافعی کے شاگرد ہیں، یہ تو سارے محدثین مقلدین کے شاگرد ہیں، جو ان کے خود ڈائریکٹ شاگرد ہیں، جو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اور جس حدیث کی اسناد میں ایک فاسق آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے اماموں پر تنقید ہے کہ ہمارے امام معاذ اللہ اربع خربہ معاذ اللہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کی کوئی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو جب وہ خود بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو اس قاعدے سے چاہیے کہ جس حدیث کی اسناد میں ایک مقلد آ جائے وہ بھی قابل قبول نہ رہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی سب ختم، کیونکہ ان کی کوئی اسناد مقلد سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے جتنی بھی حدیثیں روایت کی ہیں نا، جتنی بھی حدیثیں اپنے استادہ کی، ان استادوں کے استاد کی، ان استادوں کے استاد کی، وہ سارے کے سارے محدثین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ امام بخاری صاحب پہلے محدث ہیں نا 6 کتابوں میں سے، ویسے ان سے پہلے محدث تو کافی گزرے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام بخاری کے دادا شاگردوں کے دادا استادوں کے اپنا استاد ہیں۔ یہ 4 امام تو پہلے گزر گئے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، یہ محدثین بعد میں آئے ہیں۔ ان کے سارے جتنے استاد ہیں کسی نہ کسی محدث کے شاگرد ہیں۔ اچھا، تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور بروں کی پیروی کرنا برا، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انبیاء والمرسلین کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جہل باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا ہے نا کہ تم آؤ اس راہ استقامت کی پیروی کرو، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے۔ لہٰذا بروں کی پیروی کرنا برا، تو نیکوں کی پیروی کرنا اچھا۔ اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومنین باپ دادوں کے راستے پر چلا۔ پھر وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارا اسلاف کون ہے؟ حضور داتا صاحب ہیں۔ ہمارے اسلاف کون ہیں؟ حضرت حضور غوث پاک ہیں۔ ہمارے اسلاف کون ہے؟ بابا فرید الدین گن شکر ہے۔ ہمارے اسلاف کون ہے؟ امام فخر الدین رازی سے، مطلب جتنے یہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں بزرگان دین گزرے ہیں، ہمارے اسلاف یہ ہیں نا۔ اور ان کی امامت، ان کی بزرگی کے بارے میں تو پورا جہان گواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کفار بھی اس طرح کہتے تھے جس طرح تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسے کہتے تھے۔ بھلا کفار جن کا قرآن پاک واضح فرمایا ہے وہ تو تھے بھی مقصد بے راہ روی کا شکار۔ ہمارے امام فخر الدین رازی صاحب کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ بے فخر اپنا بے راہ روی کا شکار تھے۔ لال شہباز قلندر صاحب کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے، حضور داتا صاحب کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر تھے یہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی صاحب کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر تھے یہ۔ اور ہم تو اپنے ان پاک اسلافوں کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے جن کی بزرگی کی، علم کی، ولایت کی پوری دنیا گواہی دے رہی ہے، تو ان کے بارے میں یہ ملاتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کہتے تھے جس طرح تم کہتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ آیاتیں کفار کی تقلید کی برائی میں ہیں، اور یہ آیات مومنین کی تقلید کی خوبی بیان فرمائی جا رہی ہے۔ پھر یہاں تو قرآن پاک نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ تم تقلید کرو، پیروی کرو ان پاک جماعتوں کی۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس راستے پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جائیں وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مستحب جانے وہ بھی مستحب ہے۔ پہلی بات نقطہ ذہن میں رکھیں، جس پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلیں وہ راستہ کیا ہے؟ سیدھا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اچھا سمجھے وہ چیز کیا بدعت اور شرک ہوگی؟ اس کی تفسیر اس حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس لیے فرمایا جاتا ہے نا
آواز خلق نکارائے خدا. جب درود و سلام کو، انگوٹھے چومنوں کو، درود و سلام، اپنا میلاد شریف کو، ان سب اچھی اچھی باتوں کو جب بزرگان دین نے، بڑے بڑے اماموں نے اس کو اچھا سمجھا، پتہ نہیں یہ کس زاویے سے اس کو شرک اور بدعت اور معاذ اللہ کہتے ہیں. دوسرے حدیث پاک میں ارشاد ہوا انتم شہداء اللہ فی الارض، اے مسلمانوں تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. جو اللہ تعالیٰ کے گواہ ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے. اے مسلمانوں تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. چلو ہماری ایمان ممکن ہے چھوٹے موٹے کمزور ہوں، کیونکہ ہمارے ایمان صحابہ کے ایمان کے مقابل تو نہیں ہو سکتے نا، ہمارے ایمان تابعین کے مقابل میں تو نہیں ہو سکتے نا، جس طرح ان پاک ہستیوں کے ایمان کامل تھے، اکمل تھے. تو جب اس طرح کی ہستیوں نے یہ کام شروع کیے ہیں جو اچھے حدیثوں، جس طرح کے نبی پاک کے دور مبارک میں تو مسجد پاک کچی تھی نا مسجد نبی شریف. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا خوبصورت بنوایا، اعلیٰ تو اعلیٰ پتھر لگوائے. مطلب آپ کی مومنیت میں کوئی شک ہے؟ آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو پھر آپ نے مسجد نبی شریف کیوں پکی بنا لی؟ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جس کو وغیرہ ہر کوئی آپ کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں. اس طرح کی بے شمار دلیلیں اور مثالیں محاصل یہ ہے کہ ہم اس طرح کے نیک لوگوں کی آراء کو اچھا سمجھتے ہیں. قرآن پاک سیدنا صدیق اکبر نے کتابی شکل میں اکٹھا کیا تھا نا، مسجد پاک کو پکا حضرت عثمان غنی کر گئے ہیں نا، دوسری اذان آپ شروع کروا گئے ہیں نا. اس طرح کی پاک ہستیوں نے، آپ کے تقلیدوں نے، پھر آپ کے مقلدینوں نے، پھر آپ کے مقلدینوں نے، یہ تمام چیزیں تو انہی پاک ہستیوں کے ارکریزی کا جو ہے نا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اسلام میں سے، قرآن پاک میں سے مسائل نکالے. انہی پر تو جماعت اہل سنت چل رہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، ان کو راستے. ہاں جو چیز نہ حق ہے وہ نہ حق ہے، جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح کہ ہمارے بزرگوں کی مزار پر ڈھول ڈمکے کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کوئی عالم سنی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اس طرح کے اور بھی کافی خرافات ہیں کہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ بالکل اچھا نہیں سمجھتے. جو بے پیر ہیں ہم ان کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے. اچھا اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، جس چیز یا آدمی کو تم اچھا کہہ دو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے، کیونکہ تمہاری زبان رب تعالیٰ کا کلم ہے. لہٰذا محفل میلاد شریف، فاتحہ، عرس بزرگان دین اور وہ تمام چیزیں جن کو عرب و عجم کے علماء، زاہدین، صالحین، مشائخ، صوفیہ اچھا جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ سب جائز ہیں. کتنی پیاری دلیل قرآن اور حدیث پاک سے ثابت ہوئی. ان کو کہ آج کل کے سنی اچھا سمجھتے ہیں. بڑے بڑے بزرگان دین، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس کب سے شروع ہوا ہے؟ 50 سال سے شروع ہوا ہے. 900 کم از کم 77 سال ہو گئے ہیں. کیا اس دور میں امام شافعی اس دور میں امام فخر الدین رازی نہیں گزرے تھے؟ اس دور میں حضرت امام غزالی نہیں گزرے تھے؟ اس دور میں حضرت خواجہ اجمیری نہیں گزرے تھے؟ اس دور میں حضرت لال شہباز قلندر نہیں گزرے تھے؟ یہ سب بعد کے بزرگ ہیں. یہ سب بعد کے بزرگ ہیں جو وقت کے امام اور بزرگان دین تھے. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور داتا صاحب کا عرس مبارک ہو رہا ہے، حضور غوث پاک کا عرس مبارک ہو رہا ہے؟ اگر یہ برے ہوتی نا، یہ جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی کاملین گزرے ہیں، یہ فوراً کہہ دیتے کہ عرس مبارک ناجائز ہیں، یہ محفلیں ناجائز ہیں. یہ تو پاک ہستیوں کا چپ رہنا، اس میں شامل ہونا، اس کو خود کرنا، اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ پاک ہستیاں ان کو اچھا سمجھتے نہیں بلکہ خود کرتی تھیں. ٹھیک ہے جناب. اور مستحب ہیں، اور ان کو جائز اور مستحب جاننا ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا راستہ ہے. ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک دیوبندی کی بکواس کی وجہ سے تمام جہان کے علماء اور صالحین کو مشرک نہیں کہا جا سکتا. اس دیوبندی کو بے دین کہنا آسان ہے جو تمام کی مخالفت کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتا ہے. معذرت کے ساتھ، یعنی یہ جو جن کو برا کہیں، برا کہنے والے کتنے ہیں؟ اربوں کی تعداد میں. کتنے ہیں؟ اربوں کی تعداد میں. تو برا کہنے والے 1 اینٹ کے برابر بھی نہیں ہیں. 5واں فائدہ، آخری فائدہ ہے یہ ہے کہ جس دین و مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا دین ہے. جس دین میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا دین ہے. جماعت اہل سنت میں لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، ممکن ہے اربوں کی تعداد میں اولیاء کاملین ہیں. جماعت اہل سنت میں جو دین و ولایت سے خالی ہو وہ دین جھوٹا ہے. جس شاخ میں پھل پھول سبزہ ہو وہی جڑ سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کی خدمت کی جاتی ہے. جو سوکھ گئی ہو اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس کو کاٹ کر آگ میں لگا دیتے ہیں اور جلانے کے لائق ہے. دیکھو بنی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہوا تھا تب تک ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے.
ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے رہے۔ اصحاب کہف، حضرت آصف بن برقیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، انہی کے دین کے اولیاء ہیں نا۔ یہ تو صرف چند ایک ثبوت کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی تعداد میں ان کے بزرگان دین تھے، اولیاء کاملین تھے۔ جب سے وہ دین ختم ہوا، ولایت بھی ان سے جاتی رہی۔ ٹھیک ہے جناب، غرضے کے اولیاء اللہ حقانیت دین کی جیتی جاگتی دلیلیں ہیں۔ اولیاء اللہ اول سے آخر تک صرف مذہب اہل سنت و جماعت میں ہی آپ پائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، کسی دوسرے مکتبہ فکر میں یہاں تو لفظ بڑے سخت آ جاتے ہیں، وہابی شیعہ مرزائی فرقہ میں اولیاء نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مرزائی میں کوئی ولی بتا سکتا ہے؟ مرزائیوں میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا دوسرے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اہل جعفری کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ ہمارا اہل جعفری تھا، یہ اس میں یہ وقت کا امام تھا اور ولی تھا؟ نہیں، نہ ہی ثابت کیا، نہ ہی کر سکیں گے، نہ ہی قیامت تک ان کے پاس کوئی اس طرح کے اتھینٹک دلیل ہے۔ یہ بس قبضہ کیے بیٹھے ہیں، قبضہ کیے بیٹھے ہیں، لیکن وہ پاک ہستیاں ان کے یہ راستے پر نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے جناب، ولی کی 3 علامتیں ہیں: ایمان، تقوی، عام مخلوق انہیں ولی کہنا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی معرفت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔